میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں خیریت ہے؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ جی علیہ صاحب، ڈرنا نہیں اللہ بھائی، کا کرم بھائی، ڈرنا نہیں. نہیں میں نہیں ڈروں گا. اچھی چلے، اچھی یہ بات. بتا دوں. اوکے جناب. کال تو نہیں کاٹیں گے بھائی جب تک گفتگو مفید ہے تو آپ سے بات کریں گے، جب گفتگو مفید نہیں رہی تو معذرت کریں گے آپ سے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر گفتگو مفید بھی نہیں، ہم آپ سے بات کرتے رہیں. چلے اللہ بہتر کرے، کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو مفید ہو جائے. آپ گفتگو کو کوشش کریں گفتگو مفید رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علیہ صاحب، میں نے بیسیکلی آپریٹر صاحب سے بھی کہا قلندر تھا صاحب اپنا کہ کیمرہ صحیح کریں، میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں اسکرین پہ. جی جی سر، کس موضوع پہ بات کرنا امامت چاہیں کے گے آج؟ حوالے سے میں نے آپ سے جی سر، امامت کے حوالے پہ، خلافت اور امامت جو آپ کہ لوگوں کا آپ کانسیپٹ ابو ہے. بکر عمر صاحب کی امامت یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت؟ نہیں، اہل بیت کی امامت کے حوالے سے بات وہ آپ کروں کے گا. بھی امام ہے نا، ابو ان کے بکر ان کے متعلق بھی کبھی ہم بات کریں آپ سے، کیا خیال ہے؟ میں نے یہی کہا کہ اہل بیت کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اہل بیت کی، میں نے کہا اہل بیت کی نہیں، امامت میں کی عرض بات کر رہا ہوں کرنی ہے کہ شیعہ عقیدے کے مطابق. نہیں، وہ تو دیکھیں آپ کے امام نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 وہ اہل بیت علیہ السلام تو نہیں ہے نا، کبھی ان کے متعلق بھی بات کریں نا اگر چاہیں تو. ہمارے امام تو قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابو بکر عمر نہیں، الحمدللہ الحمدللہ آج مان گیا کہ ابو بکر عمر امام نہیں ہے. جی امام نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ خلیفہ ہے. مکر گیا امام کی بات میں نے نہیں کی یار، آپ سنتے نہیں ہیں. ابو بکر عمر امام نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہے بھائی. وہ خلیفہ ہے، ہمارے خلیفہ ہے. خلیفہ ہے، لیڈر نہیں ہے، امام نہیں ہے. ارے تو وہ پھر ابھی ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چل جائے گا نا کہ وہ کیا ہے، ہم کیا ہے. آپ نے کہا کہ قرآن امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، ابو بکر عمر نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. خلیفہ ہے، وہ خلیفہ ہے. خلیفہ امام خلیفہ تو بہت ہے گزرا ہے نا دنیا میں. خلیفہ تو ابھی دیکھیں وہ ملا ہیبت اللہ، وہ بھی خلیفہ نا قندھار میں جو ہے، وہ بھی خلیفہ. وہ تو اب مجھے نہیں پتا مولانا ہیبت اللہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا مولانا ہیبت اللہ کو. مولوی ہیبت اللہ میں بھی نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں جانتا بھائی، کوئی جانتا ہی نہیں. وہ ہے وہ خلیفہ طالبان کا. اچھا ہوگا کسی کا خلیفہ ہوگا، وہ ہمارے خلیفہ تو ہزاروں کی تعداد میں گزرا نا. رولر ہے، رولر ہم بھی مانتے ہیں. رولر کی حیثیت سے دیکھیں، بادشاہ کی حیثیت سے یا حاکم وقت کی حیثیت سے ہم بھی مانتے ہیں. ابو بکر عمر ان کو حکومت ملی ہے، ہم منکر نہیں ہیں. امام نہیں مانتے. وہ پس ثابت ہو گیا کہ آج مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ ابو بکر عمر امام نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، امام تو قرآن، میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ابھی ہماری ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ امام آپ کے کون ہے، ہمارے کون ہے. ٹھیک ہے بھائی، صحیح. ہاں قلندر بھائی کو کیسے لینا ہے؟ لے یہ قلندر صاحب اتنے خوبصورت، آپ کو حسد تو نہیں ہوئی رائل صاحب؟ جی جی، الحسود اللہ نہیں اللہ نہ کرے، حسد کیوں کرے. ٹھیک ہے علیہ صاحب. جی سر، مختصر بات کریں اپنے بات اپنا جو اصل مدعا ہے چلے جائیں. بسم اللہ کریں یاللہ شعر کی طرح. ہاں تو آپ ہی نے بات دوسری طرف لے گئے تھے، میں تو بات شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ ہی نے کہا کہ یہ مدعا ثابت وہ تو اہم ہے نا، اہم ہے نا. آپ وہ تو بعد میں بات ہوگی نا. ہاں جی، کیا آپ کے خلفاء امامت کی اہلیت نہیں رکھتے؟ اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا ایک مناظرہ سن بھی رہا تھا، لیکن میں ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ امامت اور خلافت کیا وہ ایک ہی منصب ہے، ایک ہی بات ہے؟ پہلا سوال میرا. اور دوسرا یہ کہ کیا امام انبیاء سے افضل ہے؟ اس سے پہلے آپ نے وہ ایک بندے سے بات کر رہے تھے، اس میں آپ نے کہا بھی تھا کہ تمام انبیاء سے افضل ہے امام. ٹھیک ہے، میں پہلے یہ چھوٹے چھوٹے سوال کر دوں، آپ پھر اس پہ مجھے ذرا بتا دیے گا، پھر ہماری بات شروع ہو جائے گی. دیکھیں امامت کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے قائد، اس امت کے رہنما، دینی مسائل میں، شرعی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، اقتصادی مسائل، سب مسائل میں، یہ امامت کا نام. خلافت کس کو بولتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کو. جانشینی کو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی جانشین ہوگا، چاہے اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، چاہے اس کو پاس فوج ہو یا نہ ہو، لوگ اس کو اس کے ساتھ بیعت کریں یا نہ کریں، اس لحاظ سے وہ اس کو کہتے ہیں خلیفہ. تو ہمارے نزدیک امامت اور خلافت، شرعی خلافت ایک ہے. امامت اور شرعی خلافت ایک ہے. وہی
شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی جانشین ہوگا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین، اپنا وسیع معین کیا ہے، وہی قائد ہوگا، عسکری لحاظ سے قائد ہوگا، سیاسی لحاظ سے قائد ہوگا، شرعی مسائل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ نبھائے گا۔ لیکن اگر ہم خلافت کی یہ تعریف کریں کہ جس کو حکومت ملتی ہے بھائی، تو پھر نہیں، امامت اور خلافت ایک نہیں ہے۔ امامت کی اگر یہ تعریف کریں آپ کہ خلیفہ وہی ہے کہ جس کو مسلمان اپنا حاکم بنائے، تو پھر نہیں، تو پھر کوئی بھی فراڈی شخص، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی شخص، کیونکہ یہ اس خلیفہ بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے شرط تھوڑی کہ وہ صالح ہو۔ وہ سیاست کے ذریعے جو خلیفے بنتے ہیں، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ خلفاء نے کعبہ تک کو جلایا۔ تو یہ ہمارا جواب ہے اختصار کے ساتھ۔ شیخ صاحب، شیخ جی سمجھ آئیے؟ رائل صاحب جی 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 ٹھیک ہے۔ تو امامت اور خلافت کا آپ نے جو بتایا مجھے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی کئی جگہ فرمایا ہوا ہے کہ قرآن ہمارے لیے امامت ہے، امام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ہمارے امام ہیں۔ امام بیسیکلی ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دین اور ہماری رہنمائی کرے۔ تو امامت کا ظاہر یہی کانسیپٹ ہے، آپ لوگوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ لیکن خلافت کو جو ہم منصب مانتے ہیں وہ ہم ایز اے پولیٹیکل مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پولیٹیکل بھی زندگی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا تھا تو اس کے بعد امامت کا منصب یہ نہیں کہ وہ کوئی دین مزید ہمیں بتایا جائے، لیکن اسی دین پہ ہمیں چلنے کے لیے، تاکہ ہم اسی دین پہ چلے تو وہ ہماری رہنمائی کرے، اور وہ رہنمائی ہماری قرآن کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن جو ہمارے خلفاء ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پولیٹیکل زندگی تھی اس کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے جو رہنمائی کرتا ہے صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے؟ قرآن ہماری رہنمائی صحیح کرتا ہے۔ دیکھیں ابھی پہلے میں اپنا اجازت آپ مجھ سے سوالات آپ نے بعد میں کہا کرنا۔ جو امام ہے سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا مدعا رکھ لوں۔ ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ۔ قرآن سے ہی رہنمائی کرے گا، قرآن تو غلط رہنمائی کر ہی نہیں سکتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف قرآن امام ہے، کوئی اور امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، یہی آپ کا عقیدہ نا بھائی؟ صحیح ہے جی جی جی۔ ابو بکر عمر وغیرہ یہ صرف سیاسی ہیں بھائی، صرف سیاسی ہیں، اور رہنمائی کرے گا قرآن، اور قرآن بھی صحیح رہنمائی کرے گا، اور لازم ہے قرآن کافی بھی ہے۔ قرآن میں، قرآن کی لیڈرشپ میں، اس کی امامت میں کوئی کمی ہے بھائی؟ کوئی نقصان ہے؟ نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر لیڈر بھی کامل ہے، لیڈر بھی رہنمائی بھی فل کرتی ہے، تو امت میں اتنے اختلافات، اتنی بدعتیں کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن کو تو سب مانتے ہیں۔ آج آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ کون سا مسلمان ہے جو کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ کوئی فرقہ نہیں ہے، اسماعیلیت، حتی اسماعیلیہ، بوہرا، آپ گن لیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی فرقہ ہونا، کوئی نہیں کہتا قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن کو تو سب مانتے ہیں۔ قرآن کی لیڈرشپ میں آپ کا مسلمانوں کا امام ہے، چلیں بھائی، مسلمانوں کا اس کی لیڈرشپ میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، رہنمائی بھی صحیح کرتا ہے، تو اتنے زلالات، اتنی گمراہی، اتنے اختلافات پر کہاں سے آ گئی؟ یا اللہ نے غلطی کیا نا، ٹھیک ہے، جو امامت نہیں کر سکتا تھا اس کو امام بنا دیا، وجہ کیا ہے؟ قرآن امام نہیں ہے، کوئی اور امام۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو یا پھر مجھے بات کرنے دے، جب میری بات مکمل ہو جائے تو پھر آپ اپنی بات کریں، کیونکہ وہ موضوع سے سوال سخت کیا، بلفاظ دیگر آپ نے اتنا مشکل سوال کیوں کیا؟ بلفاظ دیگر آپ نے کیوں اتنا سخت سوال کیا جس کے جواب میرے پاس نہیں ہے؟ سوال کیوں کیا؟ اللہ یاری تو نے سوال کیا، معذرت چاہتا ہے، میرے جو سوال آپ کی جو چیخ نکل آئی ہے سب نے سنی ہے، آپ کی جو شکایت ہے اس کا اصل معنی ہمیں پتہ چلیں گے نا، سوالات تو پتہ چلیں گے۔ آپ کا تو ابھی سے ہی اللہ یاری تم نے کیوں یہ سوال کیا ہے؟ مجھے بات کرنے دو۔ ہاں 2 دفعہ پہلے بھاگ چکے ہو، ابھی سے ہی رنگ اڑ گیا آپ کا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح بندہ ٹکرا ہے مجھے، ابھی رنگ کیوں اڑ رہا ہے آپ کا؟ ہاں تو رنگ کیوں اڑ گیا؟ کون سی ہنسی نکل رہی ہے؟ چلو بھائی سوال کے جواب دے دو نا، آپ کو جواب آتا ہے تو سوال کے جواب دے دو، یہ چیخنے چلانے کے بجائے، بہانہ بنانے کے بجائے سوال کے جواب دے دو جو آپ سے سوال کیا گیا۔ ہاں تو مجھے بات تو کرنے دو نا، ابھی بھاگو نہیں، ابھی مجھے بات کرنے دو، ابھی بات کرنے دو مجھے۔ یہ جواب دیں گے، دیکھو اس کے قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں میں دے رہا ہوں نا جواب، بیچ میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ پلیز بیچ میں بات نہ کریں، مجھے جواب دے لیں۔
دیکھیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر مسلمان کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مکمل دین پہ چلے۔ اگر ہم اس چیز کو بولے کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور تمام مسلمان جو ہے وہ قرآن کو فالو کرے تو یہ بگاڑ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ نے ضابطہ اور قانون رکھا ہوا ہے دنیا میں، اللہ نے دو رستے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ ایک رحمان کا رستہ ہے اور ایک شیطان کا رستہ ہے۔ اب یہ اختیار انسان کو دیا ہوا ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے، آئے وہ رحمان کے راستے پہ چلتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، یا وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اور جہنم کے راستے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ قرآن کو جو ہے وہ ایز اے رہنمائی، میں نے آپ سے یہی فرمایا کہ قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن ہمیں دیا ہے وہ اس میں ہمارے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام رہنمائیاں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کا یہ مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پہ یقین نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی کمبختی ہے، کوئی اسلام پہ یقین نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی کمبختی ہے۔ یہ تو قرآن کسی کے پاس جا کر اس کو نہیں بتائے گا نا، وہ تو اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اب اگر قرآن پہ عمل کرے گا وہ اپنی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اگر قرآن سے ہٹ کے زندگی، سنت رسول سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو اپنی دنیا بھی کھوئے گا، اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا۔ تو یہ تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ جواب مل گیا؟ اب میں آگے بات کروں یا نہیں؟ جواب نہیں ملا نا، جواب بالکل غلط ہے۔ آپ سن لو جواب کیوں غلط؟ تو اور کیا جواب دوں؟ آپ سن لیں، آپ کے اپنے فرقے میں جو فرقے موجود ہیں، اجازت ہیں، آپ کے اپنے مذہب میں جو فرقے ہیں، بریلوی ہیں قرآن کو مانتے ہیں، بالکل قرآن کو مانتے ہیں۔ دیوبندی آپ نے دیکھا ہے جو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث قرآن کو مانتے ہیں، جیاں مانتے ہیں۔ صوفی حضرات قرآن کو مانتے ہیں، کوئی صوفی نہیں ہے جو قرآن کو نہ مانے۔ اس کے علاوہ اللہ اب اشاعرہ، ماتوریدی اور چھوٹے موٹے جتنے مکاتب فکر ہیں وہ سب قرآن کو مانتے ہیں، اس طرح نہیں قرآن کو نہیں مانتے۔ اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن اہل تشیع نہیں مانتے۔ اللہ کی لعنت تو اس شخص پہ جو قرآن کو نہ مانے۔ میں نے آپ کے مذہب کی مثال نہیں مانتے نا، آپ کا میں نے آپ جھوٹ نہ بولو نا، رنگ اڑ گیا، رنگ اڑ گیا، بھاگ گئے تھے نا۔ نہیں، آپ کے جھوٹ پہ ہمیں، آپ کے جھوٹ بولنے پہ ہمیں تکلیف ہے۔ میں نے شیعہ کا ذکر بھی نہیں کیا، میں نے آپ کے اپنے مذہب کی بات کی ہے۔ دیکھو راہیل صاحب، شیعہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ میں آپ کے مذہب کی بات، اب مجھے بات کرنا دو گے؟ میرے مذہب کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ قرآن کی بات مذہب کی نہیں ہے، قرآن سب کے لیے ایک ہی ہے۔ تو بات تو سنو، بات سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ مجھے کامل کرنا دیکھیں، قرآن امام ہے۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اللہ اس کو مجبور تو نہیں کر سکتا کہ تم قرآن پہ عمل کرو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو فرقے قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کا تفسیر بھی ان کو پتہ ہے، پلیز سن لو نا، اصول دین میں بھی اختلاف ہے۔ اچھا سناؤ۔ اصول دین میں بھی اختلاف ہے۔ دیکھیں آپ کے اندر جو فرقے ہیں اہل حدیث میں اور فرض کریں اشاعرہ میں، ابھی ہمارا پچھلے ہفتے مناظرہ ہوا ہے آپ کے اہل حدیث کے عالم سے اللہ کے اسماء و صفات پر۔ اسماء و صفات کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصول دین میں اصول دین ہے۔ سب سے بڑا اصول دین یہی ہے، اسماء و صفات، اللہ کی توحید۔ بڑا اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے۔ قرآن مجید امام ہے، کوئی کہتا اللہ کا ہاتھ ہے، کوئی وہ اشارہ کہتا اللہ کا ہاتھ نہیں، اس سے مراد اللہ کی طاقت ہے۔ 1400 سال سے تکفیر جاری ہے آپ کے درمیان، آپ ہی اپنے فرقے کے علماء کہ ایک دوسرے کو اہل سنت بھی نہیں مانتے۔ یہ وہ کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے، اہل حدیث مجسمہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ جہمی ہے، وہ جو ہے مشرک ہیں، وہ اسماء و صفات کو نہیں مانتے۔ قرآن اگر امام ہے اور اس کی امامت کافی ہے، دونوں قرآن کے ماننے والے ہیں، اور دونوں یہ ایک مسئلہ ہے صرف اصول دین میں جو توحید کا مسئلہ، ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اب فرعی مسائل میں بھی اختلاف ہے، اور قرآن ان کے مسائل کو، ان مسائل میں ان کے اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اب قرآن کے علاوہ تو کوئی اور امام بھی نہیں ہے نا، کوئی اور اتھارٹی بھی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، ابو بکر عمر کی خلافت بھی وہ صرف پولیٹیکل ہے، سیاسی ہے، صرف قرآن رہ گیا۔ تو یہ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے ایک ایسے چیز کو امام بنا دیا جو اختلافات ختم نہیں کر سکتا۔ بھائی ایک ساکت کتاب ہے یہ کبھی زبان کھول کے نہیں کہے گا کہ اس مسئلے میں حق اہل حدیث کے ساتھ یا اشاعرہ کے ساتھ ہے، اللہ کا پیر ہے یا اللہ کا پیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے جوارح ہیں، اعضاء ہیں یا نہیں، وہ نہیں کہے گا۔ اس کو رکھ دو، اہل حدیث آ کے اس کو پڑھے گا، اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرے گا۔ اشاعرہ ماتوریدی آئیں گے، اپنی مرضی پہ تفسیر کریں گے۔ کوئی اور آ جائے وہ اپنی مرضی پہ تفسیر کرے گا، یہ تو کچھ نہیں کہے گا نا۔ آپ نے جس چیز کو امام مانا ہے، امام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسائل میں امت کی ایسی رہنمائی کرے کہ اگر کوئی اس کی بات کو سنے تو کوئی اختلاف نہ رہے، کوئی گمراہی نہ رہے۔ قرآن مجید ایسے لیڈرشپ کرنے سے قاصر ہے، ورنہ کبھی اس بات کا ادعا کیا ہے۔
اسی پہ ایک چھوٹا سوال کروں میں آپ سے، اسی پہ ایک چھوٹا سوال کروں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو چلو قرآن کو مانا ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کس طریقے سے اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ عوام دیکھ رہی ہے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا جو میرا جواب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امام کوئی ہونا چاہیے، یہی بات ہے۔ اب دیکھیں میں بات پھر اب دوسری جگہ جا رہی ہے، آپ یہی تو مسئلہ ہے، آپ بات نہیں کرنے دیتے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اس وقت دور حاضر میں امام ہے یا نہیں؟ جواب دیں۔ سوال آگے دیکھیں، اگر دیکھیں تو پھر ثابت یہ ہوا میرے محترم ناظرین، اب جواب سن لو اچھی طرح سے کہ قرآن مجید نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ سننا نا پلیز، جواب دو گے؟ جواب دوں یا نہ دوں؟ ہاں جواب دو۔ تو ثابت یہ ہوا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گھٹیا بات، ایسے ہلکی پھلکی بات، ایسی بات جو ہو ہی نہیں سکتی کہ بھئی میرے بعد آپ کا شرعی لیڈر، آپ کا مفتی، آپ کا قائد کیا قرآن مجید ہے، یہ نہ انہوں نے کی ہے نہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں نے ایک جھوٹ بنا دی ہے، کیونکہ ان کے اپنی ابو بکر عمر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بنتی، تو ان کو صرف پولیٹیکل لیڈر بنا دیا اور کہہ دیا قرآن ہمارا امام ہے اور قائد ہے۔ اور یہ کہ قرآن مجید ان اختلافات کو حل کرے، یہ اس سے قرآن مجید نہ یہ ادعا کیا ہے اور نہ یہ کر سکتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا قائد ہو جو قرآن ہی کی طرح معصوم، قرآن اس کے ساتھ ہو، وہ قرآن کے ساتھ ہو، اور قرآن کے بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اس کی اتھارٹی بالکل قرآن کی طرح ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی فرمایا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا من بعدی ابدا، میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک دین اپنے سے بناتے ہیں، گڑتے جاؤ اپنے سے بناتے ہیں، اور جو ہوئی ضرورت آ جائے جھوٹ بناتے جاؤ۔ ایک ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کا سنت ہے، جو کسی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، جس کا انکار نہیں کر سکتا، متواتر ہے، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی اگر تم اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اس نے صرف قرآن کا نہیں بتایا، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کتاب اللہ اور میری عطرت، وانہما لن یفترقا، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت آ جائے گا لیکن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا قائد ہمیشہ ہوگا جس کو اگر لوگ سنیں، جس کی اگر خاموش جس کو اگر لوگ سنیں، جس کی اگر وہ قیادت مانے تو اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ پہلے تم نمبر 1 کو مانو، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تم دیکھو، کوئی اب اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، پھر کہتا ہے ثابت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، او بھائی یہ بات ہی غلط ہے، بات ہی۔ اب سن لو میرے بھائی پلیز، آپ کی سانس بہت زور سے سانس لے رہے ہیں، کچھ تسلی نہیں مجھے سردی جذبات کو لگ رہی ہے، سانس نہیں ہے۔ اچھی بات، الحمدللہ۔ اب میں غلط فہمی ہو گئی، ہمیں غلط، گرمی لگ رہی ہے، ان کو گرمی لگ گئی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، اسی لیے کانپ رہے ہیں، کانوں سے دھوئے نکلیں گے، ابھی صبر تو کرو۔ ابھی تو سن لو نا بھائی، ابھی سن لو۔ ایک شخص کہتا ہے، رنگ اڑ گیا آپ کا، ابھی سن لو۔ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن تم ثابت کرو کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہمارے 1000 مرتبہ جان فدا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو ہم ان سے یہی کہیں گے نا بھائی، اگر اللہ نہیں ہے تو یہ سوال ہی irrelevant ہے، سوال ہی غلط ہے کہ تم اس کے رسول کو ثابت کرو۔ اگر اللہ موجود نہیں ہے تو اس کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، اس کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہی کریں گے آپ سے کہ پہلے آؤ بات کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، پھر بات کریں گے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگر وہ ثابت ہوا تو، اگر ہے تو پھر بات ہوگی کہ بھئی اس کا کوئی نبی بھی ہے، اس کا کوئی رسول بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح میرے بھائی تم نے پہلے کا انکار کیا، دوسرے کا انکار، خود اہل بیت کا انکار، کہتے کوئی لیڈر ہے نہیں، تم پہلے اصل کو مانو۔ ایک منٹ خاموش، اصل کو مانو، پھر ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہاتھ اٹھا کے کہا، بلند کیا تھا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کو اگر مان لیا تو دوسرے کا، نمبر 2 کا، نمبر 3 کا، نمبر 4، نمبر 5 امام کا، نمبر 6 امام کا، اور 12ویں امام کی امامت خود بخود ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو irrelevant بات نہ کرو، irrelevant بات نہ کرو، منطقی بات کیا کرو۔ تو ہم تو مانتے ہیں ان کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں نا ہم لوگ، تو اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے، امام نہیں مانتے نا، انکار نہیں کرتے بھائی۔
خلافت آپ کے نزدیک ایک پولیٹیکل ہے نا، جیسے یزید ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، جیسے مروان ابن الحکم ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، جیسے ابھی آپ کے پاکستان میں شہباز شریف صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر، اس طرح ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت، امام کی حیثیت سے تو نہیں مانتے نا، ہم کہہ رہے ہیں امام کی حیثیت سے مانو، امام نمبر 1 کی حیثیت سے مانو۔ اچھا امام نمبر 1 کی حیثیت سے مان لیں گے، ابھی آج آپ کا یہ موقف ہے نا، آج آپ کا یہ موقف ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے علاوہ کوئی امام ہے ہی نہیں جی، اس کے علاوہ جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا موقف غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد شرعی لیڈر لوگوں کی ہدایت کے لیے، جیسے وہ خود لیڈر تھے اسی طرح انہوں نے تعین فرمایا، اس کو نمبر 1 کو مانو، نمبر 2 نمبر 3 خود بہت ثابت ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں فرمایا کہ میرے فوراً بعد نمبر 1 جو ہے وہ لیڈر علی ہوں گے؟ امام پہلے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، اب سن لو، کرے جو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے نا کہ نبی نے کب فرمایا، کہاں فرمایا، تو اس کو چاہیے کہ پر وہ سن لے، شرعی جواب دینا، تاویلات نہیں کرنا۔ تاویل نہیں کریں گے بھائی، میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، ترجمہ کروں گا، اتنا اجازت ہے مجھے؟ نہیں ہے جی نبی کا صحیح ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کب فرمایا تو یہی مجھے دکھانا ہوگا کہ ان کے کوئی حدیث دکھانی پڑے، اس کا کوئی طریقہ اور تو نہیں ہے، اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہاں بتائیں، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں۔ تو یہ کتاب ہے سنن الترمذی، کتاب ہے کون سی؟ ایک منٹ بھائی، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں بھائی، ایک منٹ بھائی، کیونکہ ایک منٹ کیا ہو گیا بھائی، تاکہ میں اس پکچر کو صحیح کروں۔ ایک منٹ، میں اس کتاب دکھانے سے پہلے مجھے یہ پکچر صحیح کرنا ہوگا، کیونکہ پکچر صحیح نہیں ہے۔ ابھی بہت چیزیں خراب ہوں گی حسن بھائی سے تو۔ اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، یہ اگر ویڈیو ہماری خراب ہو گئی آپ خوش نہ ہو جائے کریں نا، ٹھیک ہے، میں آپ کے پکچر بھی صحیح کروں گا۔ ہاں یہ بیچارے میری صحیح کر دیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے نا کون بندہ ہے جو اللہ یاری کو بار بار بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے۔ چلے جی، آپ دل خوش کریں، جو جس سے اگر ایسی بات سے آپ کے دل خوش ہو جاتی ہے نا، آپ دل خوش کریں اپنا، کوئی زمانہ دیکھے گا نا کس کا دل کون خوش کر رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کا دل اسی بات سے، اسی توہمات سے خوش ہوتا ہے، آپ حدیث پیش کریں نا، یہ ڈیبیٹ کو آگے بھی بڑھانا ہے نا، ابھی ایک دوسرے پہ گولہ باری تھوڑی کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے، عوام دیکھ رہی ہے چیزیں، ان کو بھی پتہ چلے نا، سن لے بھائی، گفتگو کرنی ہے ہم نے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے بعد امام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب ہے سنن الترمذی۔ میرے بعد نہیں، پہلے امام ہے، میرا سوال پہلے امام، ٹھیک ہے آپ سن لو نا بھائی، سن لو نا، سنا آپ سن سنن الترمذی، یہ سنن الترمذی ہے جو بیروت لبنان میں سنہ 2005 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 1061، حدیث 1061، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ یہ کتاب ہے مسند ابی داؤد الطیالسی، جزء الثانی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن کے ولی ہوں گے وہ ولی نمبر 1 ہوں گے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اس جملے کے۔ یہ مسند ابی داؤد الطیالسی ہے، جزء الثانی، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 868، یہاں پر ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، حدیث نمبر 1، حدیث حسن۔ ترمذی نے بھی اس کی تحسین کی تھی، اس نے بھی کہا تھا حسن۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ کوفی کا، جزء 6، چھاپ دار التاج، سنہ 1989 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 32121، یہاں پر بھی ہے علی منی وانا من علی وعلی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام ہر مؤمن کے ولی ہیں میرے بعد۔ اچھا، یہ اس کے ذیل میں اس حدیث تو ثابت ہو گیا کہ حدیث یہ حجت ہے، صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہے۔ اب اسی کی شرح میں ایک کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر مجھے اجازت دیں۔ اس کے علاوہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، چھاپ دار السمیعی للنشر، 1998 میں چھپی ہے سعودی عرب میں۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 1221 ہے، اس صفحے میں حدیث نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 799 میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح رجالہ رجال مسلم. اس کی سند اتنی صحیح ہے کہ اس کے سب رجال مسلم کے رجال ہیں. پھر اس کے بعد ابن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ مجھ سے وہی منزلت رکھتے ہیں جو ہارون موسیٰ سے رکھتے تھے. الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. آپ میرے جانشین ہیں ہر مؤمن پر میرے بعد. حاشیہ نمبر 1 فرمایا کہ اسنادہ حسن. اب جب آپ کو پتہ یہ چلا میرے محترم بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بعد ہر مومن کا ولی، اپنے بعد ہر مومن پر اپنا خلیفہ و جانشین تعین کیا ہے، تو ان کا نمبر 1 ہونا ثابت ہو گیا. جی سر. کچھ کہنا چاہیں گے؟ ثابت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے اگر کچھ ثابت نہیں ہوتا تو دنیا میں کوئی چیز ثابت نہیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں ہم مانتے ہیں ان کو، ہم نے انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ہے وہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امام بتایا ہے، تو وہ تو ثابت نہیں کیا آپ نے حدیث سے. یار آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے نا، تو ہم بھی تو مانتے ہیں ہر مومن کے ولی ہے. ابو بکر مومن تھے یا نہیں تھے؟ کہاں بتایا؟ ابو بکر مومن تھے یا نہیں تھے؟ کہاں بتایا شیخ صاحب؟ پہلے نمبر پہ کہاں بتایا؟ عرض کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن کا ولی ہوگا، ہر مومن کا ولی ہوگا، اس کا ولی کوئی نہیں ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سن لو نا پلیز میری بات، میں نمبر 1 ہونا سب کے لیے ثابت ہو گیا، آپ کے لیے ثابت نہیں ہو گیا. سن لو، میں اچھی طرح سمجھاتا ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر ایک کا ولی ہوگا وہ نمبر 1 ہے نا، کوئی اس کا ولی نہیں ہو سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مومن پر اس کا خلیفہ ہوگا، ہر مومن، مگر یہ کہ کوئی شخص مومن نہیں ہے. بھائی کوئی شخص اگر کافر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ولی نہیں ہے. اگر کوئی کلمہ خان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، کوئی مسلمان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام فوراً اس کے ولی ہیں، خلیفہ. نمبر 1 ہونا ثابت ہو گیا نا. کیسے ثابت ہو گیا؟ اس کو ابھی تک نہیں پتا چلا. یہ تو آپ استدلال کر رہے ہیں نا. میں آپ سے بھائی میں گفتگو آگے بڑھا دیں ابھی، پھر ورنہ فون کاٹ دو گے خواہ مخواہ. میں گفتگو آگے بڑھا دیں. وہ تعصب کو چھوڑو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے. آپ مجھے سمجھا دو. بھائی صاحب تعصب کے بت، وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کتنا تعصب نے آپ کو پریشان کر دیا. جو نبی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، بشرط مسلم ان کی اپنی کتاب سے دکھا دی ہے. سر ہم تو مان رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے. ابو بکر نے بھی مانا ہے، ابو بکر نے بھی مانا ہے کہ علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. عمر نے بھی مانا، عثمان نے بھی مانا ہے، عائشہ نے جو فوج لے کے آئی تھی اس نے بھی مانا ہے. آپ تھے اس ٹائم پہ، آپ کو پتا ہے کہ نہیں مانا؟ اگر مانتے، اگر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنا ولی، اپنا صاحب اختیار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانتے تو ان کی نوکری کرتے، اپنے آپ کے امامت کا ادعا نہ کرتے. اور آپ اگر بھی مانتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے، ان کے قول کو مانتے، ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانتے. کہتے ہیں اس کی خلافت باطل ہے. ابو بکر کو چاہیے تھا کہ غلامی کرتے ان کا، جس کا یہ ولی ہے، جو اس کا ابو بکر کا ولی ہے. عمر بھی یہ کرتا، عثمان بھی کرتا. تو نہ کہو کہ تم مانتے ہو، سنت کو نہیں مانتے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں جو احادیث وارد ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، اس کو تم نہیں مانتے، چاہے وہ پیغمبر ہی کا قول کیوں نہ ہو. تعصب تمہیں اجازت نہیں دیتا. بھائی میں بات کروں؟ بسم اللہ. میں بات کروں؟ ہاں برائے مہربانی. وہ میں ریڈ سردی میں رہی ہے، سردی میں سرخی کہاں سے آ گئی؟ میں پٹھان ہوں، پٹھان آدمی ہوں، لال سرخ آدمی ہوں. رنگ تو آپ کو اڑا ہوا ہے کہ سب پٹھان غیر پٹھان سب جو غصاتے ہیں نا لال ہو جاتے ہیں. رنگ پیلا ہوا ہے تمہارا، دیکھو نا اپنا رنگ دیکھو، پیلا ہو گیا ہے. میں بات کروں؟ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کرو، بات شروع کرنے دو گے؟ جواب دے دو نا. اب کر کے دو کہ ہم ان کو مانتے ہیں. بات تو کر لو نا. مانتے ہو ابو بکر عمر ان کو مانتے تھے؟ بھائی میں نہیں کر لوں، میں بات میں بتا دیتا ہوں نا. جواب دے دو بھائی، سوال کے جواب دے دو. میں بتا دیتا ہوں نا، تم بات تو کرنے دیں گے نہیں. آپ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ بڑا، وہ لاسٹ دفعہ آپ نے کہا تھا یہ بندہ بڑا، وہ ایسے کر کے آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، تو میں بڑا کڑک آدمی ہوں، مجھے بات کرنے دے دیں آپ پلیز. ٹھیک ہے، چلو اس نے وعدہ کیا کہ اس سوال کا جواب دے گا. بسم اللہ.
ابو بکر بھی اس بات کون کو سے مانتا سوال تھا, کا؟ عمر بھی مانتا تھا, عثمان بھی مانتا تھا, آپ بھی مانتے ہیں؟ بسم اللہ جواب. ہاں ہاں ہم تو مانتے ہیں, الحمدللہ ہم مانتے ہیں بھائی, ہم تو منکر نہیں ہیں اس بات کے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ منکر ہیں؟ آپ لوگ آپ بھی مانتے ہیں تو کہ وہ لوگ امیر خلیفہ المؤمنین ہے. علی علیہ السلام ابو بکر کے ولی تھے, ابو بکر کے صاحب اختیار تھے, مانتے ہو؟ صحیح ہے, ہاں بالکل مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. ان کے تو بھی ابو ولی بکر تھے, کی وہ لوگ بھی امامت و مانتے خلافت تھے. باطل ہے؟ حضرت ابو بکر تو رضی ابو اللہ بکر کی تعالیٰ خلافت عنہ کو باطل ہے؟ جب بیعت کے لیے, ارے سن لے, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کرنی تھی تو ان کو اپنے گھر پہ بلایا, وہ جا کر وہاں بیعت کی انہوں نے ان سے. وہ تو مانتے تھے ان کا کیا درجہ ہے ٹھیک ہے, اسلام میں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ لوگوں کا بغض ہے آپ نا, یہی ہوا یہ نا بغض کہ تو آپ آپ لوگوں کے دیکھو, دل میں, اہل تشیعوں کے دل میں یہ بغض بھرا ہوا ہے, اہل سنت والوں ہاں کے لیے. تو بھائی دیکھیں, بھائی میں بات کر لوں دوبارہ, جب پھر بعد میں آپ کے ٹوک رہے ہیں آپ, پاس بات کر جواب لوں نہیں ہے, بھائی, جب آپ آپ کے ٹائم باندھ پہلے, لیں پلیز. جب آپ کی کتاب سے ہم نے ثابت کر دی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ ابھی وسلم کے بعد پہلے امام ہے, اور ابو بکر عمر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی جا کر بیعت کریں, اور ابو بکر عمر کو تو خود آپ امام نہیں مانتے, کہتے وہ پولیٹیکل لیڈر تھے. تو پتہ یہ چلا کیونکہ پولیٹیکل ہاں تو لیڈرشپ تھے باطل نا, ہے نا, پولیٹیکل لیڈر تھے نا, نہیں تھے نا, پولیٹیکل لیڈر تھے نا. یہ پولیٹیکل اچھا لیڈر ان آپ کی تو, باطل ہے نا, بھائی میں آپ کی, ان میں کو تو آپ یہ کی چاہیے امامت تھا کی کہ تو وہ بات اطاعت کر لوں, کرتے ہیں مولا کی. وہ بات کی بات ہے, ابو بکر اور عمر کی بات کی بات ہے. پہلے آپ کی تو امامت تو ثابت ہو جائے نا, کہ آپ لوگوں کی امامت کو جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اس میں کیا معاملات ہے, پہلے وہ تو ثابت ہو جائے نا. آپ لوگ ہمارے تو حضرت پہلے علی رضی امام اللہ کو تعالیٰ عنہ کو نعوذ ہم نے باللہ آپ کی اپنی خدا تک کتابوں سے, مانتے ہیں, اللہ مانتے ہیں آپ لوگ, نفس سے اللہ کہتے ہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اتنا غلو کرتے ہیں آپ لوگ. مجھے بات ہم نہیں کرنے دیں مانتے. گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. رنگ اڑ گیا ابھی نا, رنگ اڑ گیا آپ کا نا, بات کرنے ہی نہیں دے رہے. نہیں, آپ کو رنگ پتہ نہیں ہے میں اڑا کہاں بھائی, لے جانے دیکھیں والا میں ہوں نے آپ کو. کیا کہ آپ چلے ہاں آپ بات کریں, بسم اللہ کریں. جو میں نے اپنا تو دیکھے بات کرنے دینا محترم مجھے آپ. ناظرین, میرا جو پوائنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے, اور انہوں نے جو مدعا کیا تھا کہ امام صرف قرآن مجید ہے, یہ قرآن یہ خود ادعا نہیں کرتا, یہ عقل کے خلاف ہے, اور یہ اللہ اور رسول پہ طعن ہے, گالی ہے, کہ انہوں نے ایک ایسی چیز تو کو قرآن امام سے بنا ثبوت دیا دے دوں جو میں. امامت نہیں کر سکتا. سن لو بھائی, سن لو, امامت نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ قرآن کو تو بریلوی اور دیوبندی دونوں مانتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اصل توحید پر. اس کا جواب آپ نے دیا. تو یہ کیسا امام ہے؟ یہ آپ کے اپنے فرقے کے دو اہم, آپ کے اپنے مذہب کے دو اہم فرقے میں, اس میں توحیدی میں ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں, اس کو حل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا ادعا تو ایک جھوٹ ایک ثابت ہو گیا. دوسرا کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف قرآن امام ہے. ہم نے ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کی کہ نمبر 1 امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کا بھی رد نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو مزاحیہ جواب دے رہا ہے, ہم اس کو جواب دینے کے لائق بھی نہیں سمجھتے ان کے جواب کو, کہ ہم اس کو رد کریں. جی اب بولیں کیا بولیں. میں بتا دوں کہ قرآن کیسے امام ہے, میں بتا دوں. بتائیں اگر یہ کیسے قرآن رہنمائی کرتا امام ہے. ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی تو نہیں کرتا ہوگا, کیونکہ آپ لوگ مانتے ہیں اس قرآن کو. بریلوی ہماری اور رہنمائی کرتا دیوبندی ہے. میں تکفیر, توحید پر تکفیر کا سلسلہ کیوں ختم نہیں کر سکتا آپ کا امام؟ اور یار آپ وہ چھوڑ دینا, اس ٹائم پہ شیعہ اور سنی کی آپس میں بات ہو رہی ہے, آپ دیوبندی بریلوی کیوں بھائی آپ کہتے ہیں قرآن امام ہے نا, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہوتے نا تو محال ہے کہ امت میں توحید پہ اختلاف ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہ امت ایک ہی امت ہوتی. یہ فرقوں میں نہیں بالکل بٹی بالکل, ہوتی. کیونکہ جو بھی پیدا کیا اس میں نہ توحید پر, نہ اصول, نہ فروع پر اختلاف ہوتا. تو پتہ یہ چلا جو امام ہوتا ہے اگر اس کی بات کوئی مانے امام کی بات, تو وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے. آپس میں اختلاف اپنے سوال میں خود پھنس گئے آپ. ابھی اپنے سوال میں نہیں پھنسے بھائی, آپ کامل ہونے دے, کامل ہونے دے. پوچھ رہا ہوں, ابھی جواب دینا آپ. میں اپنی بات کامل کروں نا. جو امام ہوتا ہے اس کو اگر اس کے کوئی مانے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا تو اختلاف کر سکتا ہے, لیکن جو ان کو مانتا ہے اور وہ کہہ دے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے, تو پھر اس کے بعد اختلاف نہیں رہتا. صحیح ہے. قرآن تو موجود ہے, آپ کہتے ہیں قرآن امام ہے, تو بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کی تکفیر کیوں کرتے ہیں توحیدی پر, تو اس کے علاوہ بھی بلا تعداد مسائل پر. ٹھیک ہے, ہو گئی بات, آپ کی بات ہو گئی. جی آپ کی بات ہو گئی. آپ نے میری بات کی خود توضیح کی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہا کہ جو لوگ قرآن پہ عمل کریں گے تو ان کے لیے ہدایت ہے, جو نہیں کریں گے تو ان کے لیے ہدایت نہیں. یہ پہلی بات, ابھی میری بات نہیں کاٹے ذرا پلیز, میں آپ کو بتاؤں. پھر آپ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, اگر وہ ہوتے تو فرقے نہیں ہوتے. میں نے بھی ایسے ہی کہا کہ وہ ہوتے تو پوری ایک امت ہوتی. چلے, میں آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کے امام تو موجود ہیں,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، ان کے دور میں ہی یہ فتنے شروع ہوئے تھے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ امام تھے، ان کے دور میں بھی ظاہر ہے وہ انہوں نے بیعت کر لی تھی کہ ان کی فتنے انہوں نے کیے تھے نا، فتنے انہوں نے کیے جو ان کو نہیں مانتے تھے، جو امیر المومنین علیہ السلام کو مانتے تھے وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے. اگر وہ امام حق ہوتے، اگر اللہ کی طرف سے منصوص ہوتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اس ٹائم پہ ایک ہی امت تھی، تو پھر ان کے ٹائم میں کیوں یہ امت بڑھ گئی؟ کیوں بڑھ گئی؟ نہیں، جواب اس کا یہ ہے، جواب یہ ہے اس کا، آپ خود پھنس گئے اپنی بات میں. نہیں، جواب وہ آپ کی نادانی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ہم پھنس گئے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم سمجھ رہے ہیں نا، آپ جواب دینے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر کوئی نہ مانے تو لازمی بات اختلاف ان سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ان کے حیات اقدس میں انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھا دوں، کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کے حیاتی میں اختلاف پیدا ہو گیا. اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور سب مانے تو اختلاف کچھ نہیں ہوگا. اگر کچھ لوگ نہ مانے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ان کے حیات میں پیدا ہوا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امام ہے. امت کی ایک بڑی تعداد کہتے ہیں جی نہیں ہم خود امام ہیں، ان کو نہیں مانتے. تو لازمی بات ہے وہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، یہ لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے نہیں مانا. اگر نہ مانے، آپ نہ مانے تو امام کی بات نہ مانے تو لازمی بات اختلاف پیدا ہوگا. صحیح ہے. تو جنہوں نے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو مانتے تھے وہ تو مخالفت نہیں کرتے تھے، مخالف نہیں تھے. وہ جو نہیں مانتے تھے، جو رسول کے مخالف تھے، جو قرآن سنت سب کے مخالف تھے اور کہتے تھے جی نہیں ہم جنگ کریں گے علی علیہ السلام سے، تو وہ تو جو لوگ لڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر تک لڑے، بعد میں زبردستی مسلمان ہو گئے، انہوں نے ہی تو دشمنی شروع کی. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلیں قرآن ہے، اسی طرح میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرا آخری نہیں نا. نہیں، قرآن کبھی نہیں کہتا بھائی، قرآن کبھی یہ فیصلہ نہیں سناتا کہ اس مسئلے پر کون حق پر ہے. اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن تو ساکت ہے. قرآن ایک ساکت کتاب ہے، جو مرضی اس کی تفسیر کرو تم. قرآن تو نہیں کہے گا کہ بھائی تو باطل پہ تو چپ ہو جا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو باطل ہے تو چپ کر. امام ناطق بول سکتا ہے، امام صامت نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی بات. اب آپ آخری اپنے جملے کہہ دیں، دوسرے کالر منتظر ہیں بھائی، دوسرے کالر منتظر ہیں. یار یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، پھر آپ نے تو مجھ سے بات کی نہیں ہے، آپ نے تو مجھ سے بات کی نہیں ہے. تو آپ کوئی فاضل عالم تو نہیں ہے کیا ہم ساری رات آپ کے ساتھ بات کریں؟ آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات تو کر لیں. آپ مجھ سے بات کر نہیں سکتے، اس لیے آپ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں. بات کریں آپ کی مرضی، آپ کی مرضی جو اپنے ذہن میں آپ تفسیر کرتے ہیں نا. جعفر بھائی دیکھیں، ہم نے ہر نقطہ ثابت کیا، ہم نے آپ کے ہر عقیدے کو بنیاد سے اڑا دیا. ہاں، آپ کو شروع سے ہی پتا چل گیا کہ یہ بندہ میرے ہوش اڑانے والا ہے، اس لیے آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ جو مرضی تفسیر کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا بھائی. قلندر صاحب تو آپ بات کریں نا. قلندر صاحب اگر کوئی شخص کہہ دے، کوئی شخص اپنی ذہن میں دنیا کا بلند ترین عالم ہو، ہمارے لیے ضروری ہے اس کو کہہ دیں کہ بھائی آپ سے، میں عالم نہیں ہوں، آپ عالم ترین نہیں ہوں. آپ سے نہیں پوچھا، قلندر صاحب سے پوچھا. میرے عالموں سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. میرے ٹھیک ہے، آپ کیا بات کریں. اور راہیل صاحب بہت باتیں باقی ہیں، کوئی حوالے دینے دے دیں. آپ کی مرضی، آپ اپنے ذہن میں دیکھیں، اپنے ذہن میں جو کہانی فکشن آپ بناتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے. اچھا آپ بات کرنے دیں، چلیں آپ بات کر لیں، عوام دیکھ لے گی نا. بات کریں، میں نے کہا آخری جملے آپ کے. آپ مجھے بات تو کرنے دیں، میں آپ کو کچھ حوالے دوں، آپ مجھے اس کے جواب تو دیں. میں آپ کا خادم ہوں، آپ بات کریں. ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ مجھے اس کے جوابات دے دیں پلیز. اتنی سی بات ہے. آپ کے پاس 2 منٹ ہے، جو مرضی کہنا چاہیں. نہیں 2 منٹ نہیں ہے، 2 منٹ میں بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. میں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. مجبور تھوڑی ہیں کہ جو بھی جاہل ادھر آ جائے مجھ سے مناظرہ کر. آپ مجبور ہیں مجھ سے مناظرہ کر. آپ بات کر لینا، آپ تو بڑے عقل مند ہیں، آپ بات کر. کوئی آتا ہے کہتا ہے ہم ابو بکر کو امام ہی نہیں مانتے. بھائی آپ ادھر جاؤ نا، اپنے محلے میں بات کہہ دو، آپ کو اتنا ماریں گے، اتنے ماریں گے کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. آپ ڈر کیوں رہے ہیں مجھ سے؟ امام نہیں مانتے، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں مجھ سے؟ آپ بات کر لیں مجھ سے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟